جتنے سنابل بھڑوے کے مرید ہے اس چینل میں اچھے سے سن لو. میں سنی صحیح العقیدہ بریلویوں سے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں، کتاب و سنت کے متبع ہیں، ان سے اچھی بات کرتا ہوں. اور جو بدعاتی ہیں دین کے اندر، جنہوں نے طرح طرح کی خرافات پیدا کر رکھی ہے، جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ سنت سے ہے، نہ آثار صحابہ سے ہے، نہ سلف صالحین سے ہے، جنہوں نے مزارات کو کھانے کمانے کا اڈا بنایا اور ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ بالخصوص ماہ محرم میں نئی نئی بدعتیں گڑی ہیں، اور رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں. ان کو میں بتا دوں کہ تم مجھے کوئی ایسا ویسا مولانا مت سمجھنا کہ جو تمہاری گالیاں سن کر یا تمہاری دھمکیاں سن کر وہ دب جائے. جیسی زبان تم بولو گے بھڑووں، ویسی زبان میں بھی بولوں گا. تم اتنے بڑے سور ہو، تم اتنے بڑے خنزیر ہو سالوں، کہ تمہارا ملا سنابل بھڑوا، اس کی ویڈیو میں نے اس چینل میں ڈال رکھی ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے، ایک کمرے میں بیٹھ کر گالیاں دے رہا، رنڈی نے کھولی دکان، یہ اس کے الفاظ ہیں. اب جو یہی زبان سمجھتا ہو، جس نے حضور محدث کبیر کو گھوسی کا ہجڑا کہا ہو، سرکار تاج الشریعہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گیا کہا ہو، تو جو اللہ والوں کی بارگاہ میں اس طرح کی جسارت کرے، ان بھڑووں سے میں ایسی ہی زبان بولتا ہوں. جس کو برا لگے چینل سے نکل جائے. تو اب تک تو میں تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ رہا تھا. ابھی داون گیرے میں تقریر کی میں نے، تو میں نے پیار سے سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا. کل شرال کپا میں بھی تھوڑا سا ڈوز دیا تھا میں نے. اب ہر تقریر میں ٹھونکوں گا، اور اتنا ٹھوکوں گا کہ تمہیں اپنے پیدا ہونے پر رونا آئے گا. ارے سوروں، ذرا سوچو کہ 1 سال ہو گیا چیلنج مناظرہ کو، اب تک سنابل بھڑوا، شمائل بھڑوا، وہ مہران گینڈا اور وہ جتنے بھی ہے مفت خور مریدین کے چندے پہ پلنے والے، ہمیں کہتے ہیں کہ تم اسکینر دکھا کر تعاون لیتے ہو. ابے خبیثو، کانپور میں جو مدرسہ ہے ہی نہیں، ہاں، خود خانوادہ حشمتیہ کے ایک عظیم شخص حضرت مولانا زرتاب رضا صاحب نے اپنی تقریر میں، ان کے بھائی نے خلاصہ کیا کہ کانپور میں مدرسہ ہی نہیں ہے. 2-4 بچے رکھیں چلم بھرنے کے لیے، حقہ بھرنے کے لیے، لنگی انگی دھونے کے لیے، اور اس کے نام پہ کروڑوں کا چندہ لیا جا رہا. بتاؤ کتنے بڑے خبیث ہیں. الحمدللہ ہماری تنظیم تو 10 سال سے دین و سنیت کا کام کر رہی ہے. غربا کو راشن ہے، علاج ہے، روزگار میں مدد ہے، خانقاہ حنفیہ کی تعمیر ہے، اور آگے بھی ہم دین و سنیت کا کام کریں گے. چونکہ الحمدللہ ہم تاج الشریعہ والے ہیں، محدث کبیر والے ہیں، علم والے ہیں، اور علم کی ترویج و اشاعت یہی ہمارا مقصد ہے. تمہاری طرح بدعات کو فروغ نہیں دیتے ہم. تو قصہ مختصر یہ کہ جو زبان تم سمجھتے ہو، اگر مجھے فون لگاؤ گے نا تو وہی زبان میں بولوں گا. بعد میں بلبلانا مت، عالم مفتی ہو کر گالیاں دیتے، کیونکہ تم اتنے بڑے بھڑوے ہو کہ تم جو بیچارے متقی پرہیزگار علماء جو تمہیں منہ نہیں لگاتے کہ جانے دو یار کون ان کے منہ لگے، تو تم ان کو زیادہ ستاتے ہو. تو تم جیسوں کے ساتھ حضرت ابو بکر والا رویہ اپنانا چاہیے کہ جب ایک کافر نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا تو انہوں نے فرمایا ومسز بذر اللات، اپنی دیوی کی شرمگاہ جا کر چوس. ویسی ہی زبان میں تمہارے بارے میں بولوں گا ڈھولکیوں. اور پورے دنیا میں، ہندوستان میں اور پوری دنیا میں تمہیں کوئی قاعدے سے ٹھوک سکتا ہے نا تو وہ میں ہی ہوں. 1 سال ہو گیا چیلنج مناظرہ کو، یہ کتے بل سے نکل کر نہیں آئے. بیچ میں کچھ چوزے آئے اور وہ چوزے بھی غائب ہو گئے. ٹھیک ہے، اب جہاں جہاں تقریر ہوں گی اگر فون پر گالی گلوچ کرو گے تو ایک تو تمہارا نمبر عام کر دوں گا تمہاری ڈیٹیل کے ساتھ میں. پھر 1,25,000 فالوورز ہیں، ذرا سوچو 50,000 نے بھی کال کیا تو کیا حالت ہوگی تمہاری. اور یہ کال کرنے والے ایسے نہیں تم آج بند کرو گے، کل بند کرو گے، 8 دن بند رکھو گے. تم کو 2 مہینہ 3 مہینہ سال بھر تک کال کرتے رہیں گے اور میسیجز کرتے رہیں گے، اور وہ زبان بولیں گے جو تم سمجھتے ہو. ہاں، چونکہ غلامان تاج الشریعہ، میں کیا بتاؤں یار، اگر ہمارے سبوں کی ایک ایک پیر کی چپل بھی جمع کی جائے نا، 2 پیر کی نہیں، تب بھی تمہارے جملہ پیر، ان کے مریدین، ان کی آل، ان کی اولاد، ان کے چاہنے ماننے والے، وہ بھی اس تعداد کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہماری ایک ایک چپل کے برابر. باتیں تو بہت ہے، شرافت سے رہو، مجھے فون کرنے کی حماقت مت کرنا، اور مجھ سے دور ہی رہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنی ٹھکائی کروں گا بیٹے، اتنی ٹھکائی کروں گا کہ منہ دکھانے کے لائق